کے ذہن میں آ گئی کہ عقائد کی 3 قسمیں ہیں، اب الجھن ختم ہو جانی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جو عقیدہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے آئے گا۔ ایک اور اعتبار سے عقائد کی 2 قسمیں ہیں، میں اس پر پھر انشاءاللہ وضاحت کروں گا، تھوڑا سا متن ذہن میں رکھ لیں۔ بعض عقائد وہ کہ جن کی بنیاد پہ آدمی کے لیے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض وہ جن کی بنیاد پہ اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 2 قسمیں۔ نمبر 1 وہ عقائد کہ جو اگر ٹھیک ہو تو مسلمان اور غلط ہو تو کافر۔ نمبر 2 وہ عقائد اگر ٹھیک ہو تو اہل سنت اور اگر غلط ہو تو پھر اہل بدعت۔ تو ایک ہوتا ہے بدعت عملی، ایک ہوتی ہے بدعت اعتقادی۔ یہ مبتدع فی العمل نہیں ہے، یہ مبتدع فی العقیدہ ہے۔ تو ہمارے وہ عقائد کہ جن کی بنیاد ایسی ہے، ہم اس عقائد کے منکر کو کافر نہیں کہتے بلکہ اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ قطعیہ نہیں بلکہ عقیدہ ظنیہ ہے۔ اور قطعی عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی ثابت ہو، اور ظنی عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ تو جب ہم کسی عقیدے کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں، اب اس عقیدے کا منکر ہم سے دلیل پوچھے کہ آپ اس پہ دلیل قطعی پیش کرو، تو یہ ہمارے دعوے کے خلاف ہے۔ ہمارے دعوے کے کیوں؟ جب ہم اس عقیدے کے منکر کو کافر کہیں گے تو ہمیں کہہ سکتا ہے وہ دلیل قطعی پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اس عقیدے کا منکر کافر نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اب ہم اسے دلیل قطعی پیش کرنے کے پابند ہیں یا دلیل ظنی؟ اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو ہو تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں، تو جو ہم سے حیات النبی پر دلیل مانگے گا قطعی یا ظنی؟ اور ہمارے دلائل پہ جو شبہات پیدا کرتا ہے، اگر وہ شبہ ثابت ہو بھی جائیں تو قطعیت ختم ہوتی ہے، دلیل ختم ہوتی ہے۔ قطعیت ختم کر کے ظنیت رہ جائے گی نا، تو ہمیں اس عقیدے کے لیے ظنی دلیل چاہیے، قطعی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ بات ہمارے اوپر نہیں کھلی ہوتی، اس لیے ہمارے حضرات ہی الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا حیات النبی پر قرآن کریم کی ظاہر نص ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جب ہم اس کو کہتے ہیں ظاہر النص سے ظاہر سے ثابت ہے، عبارت النص سے ثابت ہے، منکر اس کا کافر ہے، پھر ہم سے مانگتے دلیل قطعی۔ جب ہم اس عقیدے کے منکر کو کافر نہیں کہتے تو پھر ہم سے دلیل قطعی کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، دلیل ظنی کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر اگر آپ کا مخالف کھپ ڈال لے، شور ڈال لے، تو آپ تزلزل کا شکار نہیں ہوگے۔ کیوں؟ آپ کو بنیاد سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے فلاں عقیدے کی بنیاد کیا ہے، ہمارے فلاں مسئلے کی بنیاد کیا ہے۔ اس لیے عموماً الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں اپنے اصل موقف اور مسلک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔